بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال مسلمہ قذاب، یجوج مجوج اور زمین میں دھسائے جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان۔ بصرہ والوں میں حضرت سلبہ بن عباد عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک دن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بیان میں شریک ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورج گرہن والی حدیث بھی ذکر کی۔ اس میں یوں بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، اس وقت سورج صاف ہوا اور اس کا گرہن ختم ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کے واسطے دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے تو تم لوگ مجھے ضرور بتاؤ۔ اس پر بہت سے آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رب کے تمام پیغام پہنچا دیے ہیں اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی ہے، اور جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ گرہن تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور میں نے جتنے وقت میں کھڑے ہو کر نماز گرہن پڑھائی ہے، اس میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں گے، جن کا آخری کانا دجال ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، بالکل ایسی آنکھ ہوگی جیسے ابو طہیہ کی آنکھ۔ حضرت ابو طہیہ رضی اللہ عنہ انصار کے بڑے میاں تھے، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے، جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا، اسے اس کا پچھلا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا، اس کو اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا، اور مسلمان بیت المقدس میں گھر جائیں گے۔ پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا، پھر اللہ دجال کو ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ دیوار اور پیر آواز دے گی، اے مومن، یہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، اسے قتل کر۔ اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیزیں نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوں گی، اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس چیز کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے۔ اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، پھر فوراً بعد عام موت ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت سلبہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور بیان سنا۔ اس میں انہوں نے یہی حدیث ذکر کی اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ کیا۔ احمد اور بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے جو زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، اس پر دجال کے عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو دجال سے کہے گا تو میرا رب ہے، وہ فتنے میں پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی لوگوں نے مسلمہ کے بارے میں بہت باتیں کی،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اما بعد، اس آدمی کے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کر چکے ہو، یہ پکا جھوٹا اور ان 30 جھوٹوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور ہر شہر میں مسیح دجال کا روب پہنچ جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مدینہ میں دجال مسیح کا روب داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے ہر راستے میں 2 فرشتے ہوں گے۔ دجال مسیح کے روب کو مدینہ سے روک رہے ہوں گے۔ حضرت خالد بن عبداللہ بن حرملہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خالہ سے نقل کرتے ہیں، ان کی خالہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، اسی حالت میں اپنے بیان فرمایا، تم لوگ کہتے ہو اب کوئی دشمن باقی نہیں بچا، لیکن تم لوگ دشمنوں سے لڑائی لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یجوج مجوج ظاہر ہوں گے، جن کے چہرے سابتے، آنکھیں سوتی، بال سفید مگر لالی لیے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے جائیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے وہ ڈھال جس پر خال چرائی گئی ہو۔ حضرت کوکا رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بکیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں عورتوں کے صفے چبوتروں میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، آپ بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے لوگو، جب تم سنو کہ مغرب کی طرف کچھ لوگ زمین میں دھس گئے ہیں تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ دوستو، قصہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔